براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس وقت بھی سانحہ مچ کے خلاف دھرنا جاری ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری بھی وہاں پر ہیں اور وفاقی وزیر علی زیدی دھرنے میں موجود ہیں۔ زلفی بخاری بھی وہاں پر موجود ہیں اور حکومتی ٹیم کے دھرنا منتظمین سے مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شدید سردی ہے اور اس کے باوجود یہ لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں لیے وہاں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ اپنے پیاروں کو دفن کر دیں۔ مصطفیٰ ترین بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ مصطفیٰ بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، صورتحال تو یہی ہے کہ جو دھرنا ہے وہ بدستور جاری ہے۔ سانحہ مچ کے سودا کے لواحقین اور دیگر تنظیموں کی جانب سے مغربی بائی پاس پر دھرنا دیا گیا ہے، لیکن اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان مصطفیٰ خان ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف کوئٹہ، ان سے دوبارہ رابطے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ یہاں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں 11 کانکنوں کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور اس مچ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے مذاکرات ہو جائیں اور اس وقت مذاکرات میں اہم پیش رفت ہونے کا امکان ہے اور یہ مذاکرات حتمی مراحل میں کہا جا رہا ہے۔ ذرائع ایسا کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں اور سانحہ مچ کے خلاف دھرموں کے خاتمے میں جلد پیش رفت کا امکان ہے اور دھرنا ختم ہونے کا اعلان ہوتے ہی وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ روانہ ہو جائیں گے اور ابھی کچھ دیر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اہم اعلان بھی متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جس طرح سے ہم آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے بتا چکے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال دھرنے میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر علی زیدی بھی وہاں پر موجود ہیں، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری بھی وہاں پر موجود ہیں، زلفی بخاری صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں اور دھرنا جیسے ہی ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے تو وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ روانہ ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ خان ترین ہمیں پھر سے جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا مصطفیٰ۔ دیکھیں جی، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری اور وفاقی وزیر علی زیدی سمیت اہم زعماء اس وقت پہنچ چکے ہیں اور جو مظاہرین ہیں ان سے مذاکرات کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ مغربی بائی پاس پر جاری دھرنا جو ہے دھرنے کو آج چھٹا دن تھا اور بدستور میت رکھ کر دھرنا دیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں بلوچستان حکومت کے علاوہ وفاقی جو نمائندے ہیں وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ جو دھرنا مظاہرین ہیں ان کو میت سپرد خاک کرنے پر راضی کر لیا جائے۔ سو اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان دیگر زعماء کے ہمراہ اس کیمپ میں موجود ہیں اور جو مظاہرین ہیں ان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ مذاکرات تو کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جلد پیش رفت کا اعلان ہے، تو ابھی کچھ دیر میں یہ بھی اعلان متوقع ہے، جو امکانات ہیں اس پر؟ دیکھیے جی، وزیر اعظم کی جس طرح اعلان ہوا تھا کہ میتوں کی تدفین کا پروگرام بنا لیا جائے تو وہ فوراً کوئٹہ پہنچ جائیں گے۔ اسی کو پرسو کرتے ہوئے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے جو نمائندے یہاں پر موجود ہیں وہ اس وقت جو دھرنا مظاہرین ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں، ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا یہ فیصلہ ہے، سو وہ یہاں سے جو میتیں وہ اٹھا کر تدفین کا پروگرام بنا لے، جس کے بعد فوری طور پر وزیر اعظم کوئٹہ پہنچیں گے۔ سو امکان یہی ہے کہ جو مظاہرین ہے وہ اس وقت دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کل تک کوئی ٹائم دیں گے تدفین کے حوالے سے اور پھر جو ہے یہ معاملہ 6 روز سے جو جاری تھا وہ ختم ہونے کی جانب جائے گا۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ خان ترین ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ پاکستان کے علماء کرام کی جانب سے بھی اپیل کی جاتی رہی ہے کہ شہداء کی تدفین کر دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایران کے مرکزی شیعہ عالم گرینڈ آیت اللہ مکارم شیرازی کی جانب سے بھی ہزارہ برادری سے ایک پیغام ان کی جانب سے دیا گیا ہے، اپیل کی گئی ہے اور لواحقین سے کہا ہے کہ شہداء کے اہل خانہ سے التجا ہے کہ اپنے عزیزوں کی تدفین کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مطالبات سے پسپائی اختیار کریں گے۔ کان کنوں کا قتل غم اور صدمے کا باعث ہے اور عوام دائرہ قانون میں پرامن انداز سے احتجاج جاری رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہداء کے جسم کا احترام ہم سب پر واجب ہے
اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستانی علماء کی جانب سے بھی شہداء کی تدفین جلد کرنے کی درخواست کی گئی ہے. تو یہ اوور آل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے علماء کرام کی جانب سے بھی اور خاص طور پر جو ایران کے علماء جو یہ ایک گرینڈ آیت اللہ ہیں, آیت اللہ مکارم شیرازی, ان کی جانب سے بھی مچ سہنے پر یہ بیان جاری کیا گیا. اور آبویسلی یہ بڑا اندوہناک واقعہ ہے, اور 11 کارکنوں کو جس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا اور ان میں سے 7 افغان شہری ہیں, اور افغانستان کی حکومت کی جانب سے بھی اس پر بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے جو میتیں ہیں ان کو افغانستان کے حوالے کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت اس حوالے سے بھی کوشاں ہے, بات چیت ہو رہی ہے, پوری کوشش ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. علی زیدی صاحب کا بھی بیان سامنے آیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے بھی کہا کہ وزیر اعظم پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں وہ کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جائے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو لواحقین ہیں ان کو جلد از جلد معاوضے کی ادائیگی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاثر دیے جا رہے ہیں, اور جس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھارت کی جس طرح سے یہ سازش رہی ہے کہ وہ پاکستان میں ہائیبریڈ وار چاہتا ہے, پاکستان میں فرقہ وارانہ فساد چاہتا ہے کہ بھائی بھائی سے لڑتا رہے, اور اسی طرح کی سازش یہاں پر بھی رچی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو صورتحال ہے وہ کس طرح سے ہے. اور آبویسلی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اس معاملے سے افہام و تفہیم سے نمٹا جائے. حکومتی وزراء وہاں پر موجود ہیں, علی زیدی صاحب وہاں پر پہنچے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر زلفی بخاری صاحب جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری بھی وہاں پر موجود ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال بھی وہاں پر پہنچے ہیں. اور یہاں پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں, اور دھرنوں کے خاتمے میں جلد پیش رفت کا امکان ہے. اور دھرنوں ختم ہونے کا اعلان ہوتے ہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کوئٹہ روانہ ہو جائیں گے. تو مصطفیٰ خان ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ شہداء کی تدفین کر دیں, یہ ان کی جانب سے اپیل کی گئی تھی, آپ میتیں دفنا دیں, میں آ رہا ہوں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو تمام مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جا چکے ہیں, اور بلا شبہ جو حکومتی وزراء ہیں, جو دیگر لوگ ہیں, ان کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی مطالبات ہیں, اور خاص طور پر مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کی جائے. ہزارہ برادری کے ظاہر ہے کہ بہت سے کنسرنز ہیں, اور یہ اس دور میں نہیں بلکہ پچھلے دور حکومت میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہزارہ برادری کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے, اور اس کے بعد کافی جو دہشت گردی کی بیخ کنی بھی کی گئی. لیکن اس بار دہشت گرد جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا امن متاثر ہو, ان کی جانب سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس طرح کے افسوسناک صورتحال ہے. اور آبویسلی ہم جس طرح سے بات کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو سیاسی قیادت ہے اس کی جانب سے, آرمی چیف کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ہائیبریڈ وار ہے, اور یہ دشمن پاکستان میں جو بھائی ہیں ان کو بھائی سے لڑانا چاہتا ہے, فرقہ وارانہ فساد چاہتا ہے, دہشت گردی کو ایک فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کو نہ صرف یہ کہ حکومتی سطح پر بلکہ بحیثیت قوم بھی پاکستانی عوام کو اس کو ناکام بنانا ہوگا. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً 30 سے زائد مقامات پر دھرنا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے جو پاکستان کا معاشی ہب کراچی ہے 70% سے زائد ریونیو جنریٹ کرتا ہے, وہاں پر معاملات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں. جو مسائل ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, جو آکسیجن سلنڈرز ہیں وہ اسپتالوں کو نہیں پہنچ پا رہے. اور آپ سوچئے ذرا کہ کورونا اس وقت ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے, اور کورونا وائرس کے پیش نظر جو مریض اسپتالوں میں ہیں, جو آئی سی یو میں ہیں, ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ضرورت ہے آکسیجن کی, لیکن آکسیجن کے سلنڈرز بھی نہیں پہنچ پا رہے. بہرحال حکومت کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان معاملات سے نمٹا جائے. اور ابھی یہ خبر آئی ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں, اور ابھی جو دھرنوں کے خاتمے ہیں ان میں جلد پیش رفت کا امکان بھی ہے. اور جو حکومت کی جانب سے اس میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اور حکومتی وزراء وہاں پر موجود ہیں, اور وہاں پر اس تاثر کو تقویت دی جا رہی ہے کہ وہ جو لواحقین وہاں پر بیٹھے ہیں اپنے پیاروں کی میتیں دیکھ کر لے کر, وہ تنہا نہیں ہے, اور حکومت اس تمام تر معاملے میں ان کے ساتھ ہے. اور اسی حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ مکارم شیرازی کا بھی بیان سامنے آیا ہے. ان کی جانب سے التجا کی گئی ہے, اپیل کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ اپنے عزیزوں کی تدفین کر دیں. اور تدفین کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مطالبات سے پسپائی اختیار کریں گے. کانکنوں کا قتل غم اور صدمے کا باعث ہے. عوام قانون کے دائرے میں پرامن انداز سے احتجاج جاری رکھیں گے. شہداء کے جسم کا احترام ہم سب پر واجب ہے.
پاکستانی علماء نے بھی شہداء کی تدفین جلد کرنے کی درخواست کی ہے۔ تو یہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بھی اپیل کی گئی تھی، پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں ان کی جانب سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ اپنے پیاروں کی تدفین کر دیں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اوورآل نہ صرف یہ کہ پاکستان میں علماء کرام کی جانب سے کہا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو گرینڈ آیت اللہ ہیں مکارم شیرازی، ان کی جانب سے بھی ہزارہ برادری کے لواحقین کی جانب یہ پیغام دیا گیا ہے۔ اور ابھی اپڈیٹ کچھ دیر پہلے کی یہ ہے کہ جو حکومتی ٹیم ہے اس کے دھرنا منتظمین سے مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں، اور اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سانحہ حج کے خلاف دھرنوں کے خاتمے میں جلد پیش رفت کا امکان ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو دھرنا ختم ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے تو اعلان ہوتے ہی وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ روانہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بلوچستان کا علاقہ ہے مچھ، جہاں پر 11 بے گناہ کانکنوں کا قتل کیا گیا، اور یہ انتہائی اندوہناک واقعہ ہے۔ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے غریب مزدور بے گناہ مارے گئے تھے، اور بلکہ یہ صرف 11 بے گناہوں کا قتل نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہے، دشمن کی سازش ہے، اور اس کو فرقہ واریت کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اب ملک میں فساد پھیلے۔ اور اس حوالے سے ہم ظاہر ہے کہ حکومت کی جانب سے، سیاسی قیادت کی جانب سے، عسکری قیادت کی جانب سے یہ پیغام پہلے ہی دے دیا گیا تھا، یہ بتا دیا گیا تھا کہ دشمن خاص طور پر بھارت، اور ایسے واقعات میں بھارت کا ہاتھ ہونا اور اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب بھارت یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو۔ جو بلکانائزیشن کا ایک پروسیس ہے وہ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ بھائی بھائی سے لڑے، ادارے کمزور ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ لسانی اور جو فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی جائے اور پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ لیکن پاکستان کی عوام، پاکستان کی جو حکومت ہے، وہ مل کر اتحاد کے ساتھ اس سازش کو ناکام بنائیں گے۔ اور اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بھی بارہا کہا جاتا رہا ہے کہ دشمن یہ ہائیبرڈ وار کی طرف جا رہا ہے، اور دشمن کی ہائیبرڈ وار کا اسی بات کی متقاضی ہے کہ پہلے پاکستان کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے خلاف لابیزم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں اس نوعیت کے بیانات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی ٹیم کے ابھی ہم جیسے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دھرنا منتظمین سے مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اور ابھی جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ علی زیدی صاحب وہاں پر موجود ہیں، جو سینئر رہنما ہے وہ وہاں پر موجود ہیں، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری وہاں پر پہنچ چکے ہیں، زلفی بخاری صاحب وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اور بلا شبہ نہ صرف یہ کہ مذاکرات کے لیے گئے ہیں بلکہ وہاں پر جو لوگ متاثرہ ہیں، جو متاثرہ فریق ہیں، ان کے آنسو پہنچنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد فوراً وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھی وہاں پر پہنچے تھے، اور ان کی جانب سے بھی ان کو پرسہ دیا گیا تھا، ان کے آنسو پہنچنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور اس وقت علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، ظاہر ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا اندوہناک واقعہ ہے جو یہ پیش آیا تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے افہام و تفہیم سے یہ معاملہ حل ہو اور لوگ اپنے پیاروں کی تدفین کریں۔ بڑے دکھ کا لمحہ ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی اتحاد اور یگانگت کی ضرورت ہے اس لمحے میں، اس مشکل وقت میں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے جی کہ ہم نے جو دہشت گردی کے اوپر قابو پایا تو ہم نے باہمی اتحاد سے قابو پایا۔ میں آپ کی چونکہ اس وقت پوری دنیا کی توجہ اس طرف مرکوز ہے کہ یہ ہزارہ کے جو لوگ ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارا خون ہے، یہ پاکستانی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ کوئی جو ہے ان کے ساتھ پاکستان، اس وقت ہر انسان کا اور ہر پاکستانی کا دل ان کے ساتھ ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب روز اول سے پہلے یعنی لمحے سے لے کر اب تک وہ مسلسل جو مطالبات پہنچے، جو بات ہوئی، انہوں نے ان سب کو قبول کیا۔ ایک مستقل میکانزم بنایا جا رہا ہے ان کے تحفظ کے لیے، ان کی سیکورٹی کے لیے، اور قوم کو متحد ہونا ہے اس دہشت گردی کے خلاف۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے اس دہشت گردی کو شکست دی ہے۔ کچھ واقعات جو ہیں مہینے بعد، 2 بعد، چونکہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ بھارت جو ہے، ہندوستان مسلسل افغانستان میں جو دہشت گرد گروہ ہے جس طرح ان کو منظم کر رہا ہے، ان پہ پیسے لگا رہا ہے اور اربوں ڈالر وہ خرچ کر رہا ہے،
تو اس کے جواب میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر ہم نے محرم الحرام میں، اور میں آج آپ کے اس چینل کے ذریعے قوم کو بتانا چاہتا ہوں، آج وزیر داخلہ صاحب نے بھی بتایا کہ ہمارے سلامتی کے اداروں نے، ہماری فوج نے، ہماری پولیس نے بہت بڑے 4 گروپوں کو گرفتار کیا ہے جو پاکستان کے اندر محرم سے پہلے، محرم کے دوران اور ان دنوں میں دہشت گردی کرنا چاہتے تھے۔ کل بھی آپ نے دیکھا سرگودا سے دہشت گرد گرفتار ہوئے بلا ہیں۔ شبہ تو یہ ساری جو کامیابیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف، یہ قومی اتحاد سے ہیں، باہمی اتحاد سے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں سب کو کہ آئیے، حکومت، ملک کے سلامتی کے ادارے، ہماری فوج، ہمارے علماء، ہماری ہزارہ کی کمیونٹی، ہمارے مدارس، ہمارے مشائخ، تاجر، ہم سب مل کر جو ہیں وہ متحد ہو جائیں اور اس دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے ایک ہیں ہم، اور انشاءاللہ یہ دہشت گرد شکست اسی طرح کھائیں گے، اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے جس طرح ماضی میں ہم نے ان کو شکست دی ہے۔ اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کچھ لوگ وزیر اعظم پاکستان کے بیان کو آگے پیچھے کر کے پیش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے دل اسی طرح رو رہا ہے اس واقعے کے اوپر جس طرح ہزارہ کے جو ہمارے بلا شبہ مقتولین کے لواحقین ہیں، اور یہ کہنا کہ انہوں نے خدا نخواستہ لواحقین کو کہا ہے کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں، قطعاً یہ بات نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ہر لمحے کے اوپر سیاست کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ اس سانحے کے اوپر بھی سیاست کر کے بلیک میلنگ کرنا چاہتے ہیں، ان سے لواحقین قطعی مراد نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، میرے ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ میرے بچے ہیں جو بیٹھے ہیں اس وقت، ہمارے دل ان کے ساتھ ہیں، بلا ہماری شبہ بلا روح۔ شبہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس وقت وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شبلی فراز صاحب۔ جی السلام علیکم۔ شبلی فراز صاحب، حکومتی ٹیم کے دھرنا منتظمین سے جو مذاکرات ہیں وہ حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ جلد بریک تھرو کی توقع ہے۔ جی ہم تو اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارا جو ایک دلخراش واقعہ ہوا تھا وہ ہمارے لیے زیادہ ہمارے عزم کو تقویت دے گا، جس میں کہ ہم نے دہشت گردی کی لعنت سے اس ملک کو پاک کرنا ہے، اور جو بھی ہمارے ہزارہ کے بھائی ہیں تو ان کی سیکیورٹی، ان کی ویل بینگ کے لیے ہم تمام تر کوششیں کریں گے کہ آئندہ یہ اس قسم کے سانحہ نہ ہو، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو 2020 جو ہے تو بڑا پرامن سال تھا، اور ہم کوشش یہی کریں گے، ہماری جتنی سیکیورٹی فورسز ہیں اور جتنی سول فورسز ہیں، کہ ہم مل کے اس دہشت گردی کی لعنت کو ختم کریں۔ بالکل آپ نے درست کہا، اور اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کو اپڈیٹس کا پتہ ہوگا۔ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حکومتی وزراء بھی وہاں پر موجود ہیں، زلفی بخاری صاحب وہاں پر موجود ہیں، علی زیدی صاحب وہاں پر پہنچ چکے ہیں، قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، جام کمال صاحب۔ تو اس وقت کن معاملات پر بات ہو رہی ہے جو کہ حتمی مراحل میں ہے، اگر آپ بتا سکیں؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات تو وہ ہیں، بات یہ ہے کہ جی کوشش یہی ہے کہ ان کی جو بھی ان کے مطالبے تھے اس کو ہم حل کریں، اور ان مطالبات سے اگر ان کے زخموں پر مرہم رکھی جا سکتی ہے تو ہم ضرور کریں گے، کیونکہ جو ہمارے جو دشمن ہیں، جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے یہ اس صورتحال کو طول دیں، اور ان کے ہاتھوں میں ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے جو کہ اس ملک کو افراتفری اور غیر یقینی صورتحال سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا شبلی فراز صاحب، آبویسلی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کافی بردباری کا مظاہرہ کیا گیا، آپ کی جانب سے بھی بیانات آتے رہے کہ وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ معاملات جلدی سے حل ہوں، معاوضوں کی ادائیگی ہوں، اور جو دہشت گرد ہیں وہ کیفر کردار تک بھی پہنچائے جائیں، تو اس اینڈ پر بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں اکٹھی چلیں گی، اور پرائم منسٹر عمران خان انہوں نے یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے، اور ایک تو ان کو اس واقعے کا انتہائی افسوس ہے، اور ان قریب انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب بھی بلوچستان کا دورہ کریں گے۔
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں شبلی فراز صاحب کہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے، خاص طور پر جو ہائبرڈ وار کے حوالے سے بات ہوتی رہی، جو دشمن کی سازش کے حوالے سے بات ہوتی رہی، تو یہ ٹائم آپ کے خیال میں کتنا کرٹیکل ہے کہ ہم بحیثیت یہ کہ نہ صرف یہ کہ سیاسی قیادت بلکہ اپوزیشن سب ان معاملات کو سمجھے اور ایک قومی بیانیے کے ساتھ آگے چلے؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ ملک تو ہم سب کا ہے. اگر یہ ملک ہوگا، اس ملک میں امن ہوگا تو لوگ سیاست بھی کر سکیں گے، لوگ کاروبار بھی کر سکیں گے اور لوگ اپنی ہر طرح کی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ رہیں گی. لیکن اگر ملک ایک مایوسی، بے یقینی اور اس کا دہشت گردی کا شکار ہوگا اور دشمنوں کے ایجنڈے کو اگر ہم کامیاب کریں گے، کیونکہ دشمن تو ہمارا یہی چاہتا ہے کہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہائبرڈ وار چل رہی ہے اس میں مقصد یہی ہے کہ اب اس طریقے سے ملک میں ایک ایسی ہیجانی کیفیت وہ کی جائے جس سے کہ اکانومی بھی افیکٹ ہو اور لوگوں کا مورال بھی ڈاؤن ہو. تو ظاہر ہے کہ ہم سب نے مل کر، اس میں سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن جب ملک کی بات آئے اور اس قسم کے واقعات ہوں تو اس میں ہم سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے اور اس میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. سیاست کے لیے اور بہت سے موضوعات ہیں اور وقت ہے. اچھا، جو مذاکرات چل رہے ہیں وہاں پر شبلی فراز صاحب، تو آپ ظاہر ہے کہ ہم جب چاہیں گے کہ وہاں سے اس حوالے سے اچھی خبر آئے کہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں وہ اپنے پیاروں کی تدفین کر دیں، پھر وزیر اعظم پاکستان بھی وہاں پر روانہ ہو جائیں گے، تو کیا آج ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اور آپ کے پاس یہ خبر ہے کہ آج یہ اعلان ہو جائے گا اس سے متعلق؟ دیکھیں، پرائم منسٹر کا جو انہوں نے کہا وہ یہی ہے کہ وہ جس وقت تدفین کر دیں تو وہ پرائم منسٹر صاحب پھر پہنچ جائیں گے. تو اس میں کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے، آج ہو سکتا ہے، کل صبح ہو سکتا ہے. اچھا، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شبلی فراز صاحب. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.